السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو وضو کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ وضو نماز کی کنجی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ وضو جسمانی صفائی کی علامت ہے۔ وضو نماز میں داخلے کے لیے شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بات کرنے کی تیاری ہے۔ وضو سے جسم پاک ہوتا ہے۔ ہمارے جسم سے سرزد ہونے والے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ وضو کر کے پاک ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے والا ہے۔ جب بندہ کلی کرتا ہے تو زبان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس زبان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اس زبان کو اللہ کے ذکر کے قابل بنانا ہے۔ بھلی بات کرنا ہے، بری بات سے رک جانا ہے۔ اس زبان سے بندہ جنت کا حقدار بھی بن سکتا ہے اور اسی زبان سے جہنم میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو گویا وہ اپنے چہرے کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو گویا ہاتھ سے ہونے والے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب مسح کرتا ہے تو گویا اپنی پیشانی کو صرف اللہ کے سامنے جھکانے کا وعدہ کرتا ہے۔ جب پیر دھوتا ہے تو گویا وہ اپنے پیروں کو صرف اللہ کی رضا میں چلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وضو کرو تو اچھی طریقے سے وضو کرو، کیونکہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اگرچہ کہ ناخن کے نیچے ہی کیوں نہ ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اگر کوئی بسم اللہ نہ کہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے دوران غیر ضروری باتیں کرنا، ہنسنا، ہنسانا درست بات نہیں ہے دوستو۔ وضو کے دوران پانی کو چلو میں لے کر چہرے پر ایسا نہ ماریں کہ بازو والے کو پانی اچھل کر لگ جائے۔ موسم گرم ہو یا سرد ہو، وضو کو مکمل کرنا ہوگا۔ وضو کے لیے سب سے پہلے بسم اللہ کہیں، اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں۔ وضو کے لیے ہر حصے کو ایک ایک بار یا دو بار یا تین بار ہی دھوئیں۔ اس سے زیادہ دھونا درست نہیں ہے۔ اگر گندگی لگی ہو، 3 بار سے بھی زیادہ دھونے کی ضرورت ہو تو پہلے گندگی کو دھو لیں، اس کے بعد وضو شروع کریں۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھونے کے بعد 3 بار کلی کریں۔ کلی ایسی کریں کہ ایک ہی چلو پانی سے تھوڑا پانی کلی کے لیے اور تھوڑا پانی ناک میں لیں اور ناک صاف کریں۔ پھر اپنے چہرے کو دھوئیں۔ چہرے میں پیشانی کے اوپر والے حصے سے نیچے ٹڈی تک اور ایک کان سے دوسرے کان کا حصہ کے درمیان کا حصہ، یہ چہرے میں داخل ہے دوستو۔ پھر سیدھا ہاتھ کوہنی کے ساتھ 3 مرتبہ دھوئیں اور اسی طرح بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر سر کا مسح پیشانی سے لے کر پیچھے گردن کی گدی تک لے جائیں، پھر واپس گدی سے پیشانی تک لائیں۔ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سیدھا پیر 3 بار دھوئیں اور بایاں پیر بھی 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد وضو کی دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے لیے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا یا نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اگر کوئی اچھی طرح وضو کر کے دعا پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے،
اگر نہر کے سامنے بھی بیٹھ کر وضو کریں تب بھی پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوں تو وضو کر لینا بہتر ہے تاکہ ہمیشہ حالت وضو میں رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت میں اپنے سے آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز کو سنی تھی۔ آج کل آفسوں میں وضو کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، سب دھو سکتے ہیں لیکن پیر دھونا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے گھر سے نکلتے ہوئے وضو کر کے ساکس اور جوتے پہنیں۔ اگر وضو کر کے ساکس آپ نے پہنے ہیں تو 24 گھنٹے تک ساکس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہاتھ یا پیر میں زخم لگا ہو، اس پر پٹی لگی ہوئی ہو تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ مسح کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا مٹی پر ایک بار مارا جائے، ہاتھوں کو پھونک کر چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لینا کافی ہے۔ چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے الگ الگ زمین پر ہاتھ مارنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد کو جا رہے ہوں تو گھر سے ہی وضو کر کے پیدل جانے سے ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم اٹھانے پر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ موٹے لوگ وضو کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ عام طور پر ہاتھ دھونے کے دوران ان کی کہنی کا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، اسی طرح پیر کی ایڑی کی جانب کا حصہ بھی سوکھا رہ جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، اگر وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اسلامی آداب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔